پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ولیوں میں ہر ولی کی شان جدا جدا ہے۔ عام اولیاء اللہ کے بارے میں یہ فضیلت بیان کی گئی، لیکن وہ لوگ جو حضور علیہ السلام کے خاندان کے اولیاء ہیں ان کی شان ہی کچھ اور ہے، اور اسی خاندان سے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا تعلق ہے۔ یہ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نور بخشی خاندان میں، سمنان جو ایران کا ایک علاقہ ہے وہاں آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کی ولادت کے متعلق بھی بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ آپ کے ابا جان حضرت ابراہیم نور بخشی یہ وقت کے تاجدار تھے، بادشاہ تھے، اور آپ کو کوئی اولاد نہ تھی، اولاد نہیں تھی، بڑی فکر رہتی تھی کہ اولاد نہیں ہے تو میرا تخت سنبھالے گا کون۔ تو ایک دن آپ اپنی بیوی کے ساتھ چاشت کی نماز کے بعد اپنے محل میں جلوگر تھے تو دیکھا کہ ایک مجذوب بزرگ، ابراہیم مجذوب ان کا نام تھا، وہ بغیر کسی دروازے کے، کیونکہ دروازے پر تو پیرے لگے تھے، صحن کے اندر کھڑے ہوئے نظر آئے۔ میاں بیوی کو متفکر دیکھا، فکر میں ڈوبا ہوا دیکھا، تو ابراہیم مجذوب نے فرمایا بادشاہ جی کیوں آپ اس قدر فکر مند ہے؟ تو اس وقت حضرت ابراہیم نور بخشی جو سرکار مخدوم اشرف کے والد ہیں، آپ نے عرض کیا، کیونکہ جب ان کو اپنے محل کے اندر اچانک دیکھا تو سمجھ گئے کہ اللہ والے ہیں، اللہ کے اولیاء کو اللہ کتنی طاقت دیتا ہے کہ جب چاہیں اپنے تصرفات سے جہاں چاہیں پہنچ جاتے ہیں۔ اس پہ بہت سی دلیلیں ہیں، لیکن میں دلیلوں سے صرف نظر کرتے ہوئے مخدوم پاک کی سیرت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ صرف ایک دلیل پیش کرتا ہوں کہ ولی کا تصرف اتنا ہے کہ وہ جب چاہیں جہاں چاہیں اپنی ولایت کی طاقت سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے کہ سورہ نمل کے اندر اللہ پاک نے حضرت آصف ابن برخیہ کا ذکر کیا کہ آصف بن برخیہ پلک کے جھپکتے آپ نے یمن سے جو ہے وہ تخت بلقیس ملک شام میں لا کر کے پیش کر دیا۔ یہ قرآن میں موجود ہے، یعنی اپنی جگہ سے ہٹے بھی نہیں، اور وہ یمن بھی پہنچے، یہاں بھی موجود وہاں بھی موجود، یہاں بھی موجود وہاں بھی موجود۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ پلک جھپکتے انہوں نے تخت بلقیس لا کر کے پیش کر دیا۔ تو یہی عقیدہ قرآن سے ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو طاقت دے، ولایت کی طاقت، تو وہ اپنی طاقت سے جہاں چاہتا ہے پہنچ جاتا ہے، اور جو پہنچ جاتا ہے تو وہ نظر بھی آتا ہے، لیکن نظر آنے کے لیے ایسی نظر چاہیے۔ وہ تو جلوہ بکھیر رہے ہیں لیکن ہماری نظر کام نہیں کرتی، اور جس پہ کرم ہو جاتا ہے وہ پھر اس کو نظر بھی آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو حضرت ابراہیم نور بخشی سرکار مخدوم اشرف کے والد کہتے ہیں کہ بابا جی بات یہ ہے کہ گھر میں اولاد نہیں ہے، بیٹا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جا، میں تجھے بیٹے کی ایک نہیں بلکہ 2 بیٹوں کی تجھے بشارت دیتا ہوں، اور نام بھی عطا فرمایا۔ ایک کا نام محمد اشرف ہوگا اور دوسرے کا نام محمد عارف ہوگا۔ آپ غور فرمائیں، 2 بیٹوں کی بشارت دی، اور فرمایا جو اشرف ہوگا وہ اپنے وقت کا بہت بڑا ولی ہوگا، اور اس کا فیضان مشرق سے لے کر مغرب تک کے جو ہے وہ پھیلے گا، اور شمال سے لے کر جنوب تک کے پھیلے گا۔ آپ غور فرمائیں، لوگ کہتے ہیں کل کیا ہونا ہے یہ کسی کو نہیں پتا، بالکل نہیں پتا۔ اللہ جس کو نہ بتائے کسی کو کل کیا، پل میں کیا ہونا ہے کسی کو نہیں پتا، لیکن اگر اللہ بتا دے تو قیامت تک کے حالات اللہ کے ولیوں کو بھی پتا چل جاتے ہیں۔ تو مخدوم اشرف کی ولادت نہیں ہوئی، اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ تمہارے گھر بیٹا پیدا ہوگا، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں لیکن سنو سنو، اس پر یہ جو دعا کی جا رہی ہے یہ یوں ہی نہیں ہے بلکہ اس کی بھاری قیمت تمہیں دینی پڑے گی۔ اور اس کے بعد آپ یہ کہہ کر کے تشریف لے گئے۔ پھر کیا تھا؟ خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، گویا کہ حضرت ابراہیم نور بخشی کے آنگن میں خوشیوں کے پھول کھلنے لگے، اور چند دنوں کے بعد خوشخبری ملی کہ جو ہے وہ محترمہ کے شکم کے اندر کوئی پروان چڑھ رہا ہے، کوئی مہمان آنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر، اللہ اللہ، سرکار مخدوم اشرف کی آمد سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت ان کی امی کے خواب میں تشریف لا کر فرماتے ہیں بیٹی تیرے شکم میں جو
بچہ پرورش پا رہا ہے وہ اپنے دور کے اولیاء میں ایک بلند مقام رکھنے والا ولی ہوگا. اور اس طرح 708 ہجری کے اندر حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ولادت ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت مخدوم پاک ابھی ننھے سے بچے ہیں، آپ مدرسہ آتے جاتے ہیں کہ اس درمیان میں آپ کی ملاقات حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے ہوتی ہے. جناب خضر سے آپ کی ملاقات بچپن میں ہوئی، چہرے سے نورانیت ظاہر تھی اور نسب حسینی تھا. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس وقت جب جناب خضر سے ملاقات ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسم جلالت اللہ کی تعلیم دی. اور یہ اسم جلالت اللہ ہم بھی پڑھتے ہیں، لوگ بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ ایسے انداز سے تعلیم دی پڑھنے کی، نہ زبان ہلے نہ ہونٹ حرکت کرے. وہ ایک باطنی ذکر ہے جو صوفیاء کرام اپنے مریدوں کو کرنے کے لیے تعلیم دیتے ہیں. اللہ اکبر. پھر حضرت مخدوم اشرف نے 2 سال تک کے اسم جلالت اللہ کا ذکر کیا. اور جب ذکر کیا تو آپ کی ملاقات عالم رویا میں حضرت سیدنا اویس قرنی سے ہوئی. اویس قرنی نے آپ کو اپنے باطنی فیضان سے مالا مال کیا. اس طرح سے آپ کو روحانی طاقت جو ہے وہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ سے نصیب ہوئی اور دل دنیا سے اچاٹ ہوا. لیکن اس کے بعد والد بزرگوار کا انتقال ہوا. والد کے انتقال کے بعد کم عمری میں آپ جو ہے تخت سلطنت کو سنبھالتے ہیں اور 10 سال تک کے آپ انتہائی جو ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ اور منہاج نبوت پر جو ہے اللہ اکبر حکومت اور سلطنت کا کارنامہ انجام دیتے ہیں. جن دنوں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر 10 سال تک کے حکومت کا انداز جو ہے وہ بادشاہوں کی طرح نہیں بلکہ صوفیوں کی طرح، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی طرح، بلکہ سیدنا فاروق اعظم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو آپ جو ہے وہ بادشاہی خدمت انجام دے رہے تھے، اس میں آپ نے عدل و انصاف کے بڑے کارنامے انجام دیے. اس سلسلے میں ایک واقعہ عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں. حضرت مخدوم پاک اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار پر گئے ہوئے تھے، سپاہ موجود تھی اور آپ شکار کرنا چاہتے تھے. ایسے عالم کے اندر مخدوم پاک کی بارگاہ میں ایک بوڑھی عورت آئی اور وہ عورت گولن تھی. اس نے عرض کیا، اے بادشاہ، تیرے سپاہی نے ظلم سے میرا دہی چھین لیا اور دہی چھین کر کے کھا گیا. آپ نے فرمایا، کیا تو اس کو پہچانتی ہے؟ اس نے کہا، ہاں، اگر وہ میرے سامنے آئے تو میں اس کو پہچان لوں گی. آپ غور کریں، ہمارے آقاؤں نے جو بادشاہت کی اولیاء اللہ نے وہ کس شان سے کی، عدل و انصاف کے ساتھ کی ہے. اللہ اکبر. کہ اگر کوئی اپنا سپاہی بھی کسی سے ظلمن کو چھین کر کے کھا لے تو کس طریقے سے انصاف دلاتے ہیں. بڑھیا کے لیے سارے سپاہیوں کو جمع کیا اور اس کے بعد ایک سپاہی کے بارے میں بڑھیا نے کہا، یہ دیکھیے اسی نے میرا دہی کھایا ہے. آپ نے فرمایا، تو نے اس کا دہی کھایا؟ اس نے ڈر کے مارے جھوٹ بولا، نہیں حضرت میں نے نہیں کھایا. آپ نے فرمایا رک، اور اس کو فرمایا کہ جا اس جنگل کے اندر دوڑ. 7 چکر لگوائے، اس کو خوب دوڑایا. جب وہ دوڑ چکا تو آپ نے مکھیاں پکڑنے کے لیے کہا. مکھیاں پکڑی گئی اور اس کے منہ میں ڈالا. جب مکھیاں گئی تو چونکہ وہ دوڑتے دوڑتے ہانپ گیا تھا اور جب منہ میں مکھی گئی تو اس کو الٹی ہوئی تو الٹی کے اندر اس کا دہی نکلا. تو آپ نے فرمایا جھوٹ بولتا ہے اور اس کو سزا دی اور وہ گولن کو اس کی قیمت ادا فرمائی. اس انصاف کے ساتھ آپ نے 10 سال تک کی حکومت کی. لیکن آپ کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا تھا. جس دل میں خدا بستا ہے اس دل کے اندر پھر مال کی محبت نہیں ہوتی، اقتدار کی محبت نہیں ہوتی. دیندار طبقہ اللہ کے لیے حکومت اور سلطنت کو ٹھوکر مارتا ہے. اصل دیندار، سچے دیندار وہ ہوتے ہیں، وہ دین کے ذریعے دنیا نہیں کماتے بلکہ دنیا کو ٹھکراتے ہیں، دنیا کو اپنے قریب آنے نہیں دیتے. اور مخدوم پاک کسی طرح کوشش کرتے تھے کہ میں جلد سے جلد حکومت چھوڑ کر کے اس راہ کی طرف بڑھوں جو راستہ مجھے جانا ہے. آپ نے اپنی امی سے کہا، امی میرا دل اس سے اچاٹ ہو گیا ہے حکومت و سلطنت سے، میں چھوڑنا چاہتا ہوں. ماں نے آنکھ میں آنسو لائے، کہا بیٹا اسی دن کا انتظار تھا، کیونکہ تجھے شاید معلوم نہ ہو
کہ ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ تو چھوڑ کر کے جائے گا، لیکن اس طرح میں تجھے جانے نہیں دوں گی، بلکہ اگر تو نے جانا ہے تو لاؤ لشکر کے ساتھ جانا، تاکہ میں یہ تصور کروں کہ میرا بیٹا کسی مہم پر جا رہا ہے۔ اور بیٹے سن، اگر تو فاتح بن کر کے نہیں، بلکہ میں تجھے دنیا کی زمین کا فاتح بنا کر نہیں بھیج رہی ہوں، بلکہ میں تجھے فاتح نفس بنا کر بھیج رہی ہوں، اس لیے کہ جو نفس کو فتح کر لیتا ہے وہ پوری کائنات کو فتح کر لیتا ہے، کیونکہ مولا علی کا قول ہے، آپ سنیے، اللہ اکبر، مولا کائنات فرماتے ہیں جنت 2 قدم پر ہے، انسان اپنے نفس پر 1 قدم رکھے اور دوسرا قدم وہ جنت میں رکھے۔ آج تو لوگ نفسانی خواہشات میں مبتلا ہیں، نفس کہتا ہے زنا کے مناظر دیکھنا ہے تو میری قوم کے جوان زنا کے مناظر دیکھتے ہیں، نفس کہتا ہے شراب پینا ہے، میری قوم کے جوان شراب پیتے ہیں، نفس کہتا ہے تاش کے پتے کھیلنا ہے، میری قوم کے جوان تاش کے پتے کھیلتے ہیں۔ یاد رکھو، نفس کہتا ہے گناہ کرنا ہے، میری قوم کے جوان گناہ کرتے ہیں۔ جب تک نفس امارہ کی بات مانتے رہو گے اس وقت تک خدا کی رضا حاصل نہیں کرو گے۔ اگر خدا کو منانا ہے تو اپنے نفس کو کچلو، اللہ اکبر، نفس پر پیر رکھو، نفس امارہ جن گناہوں کی طرف لے جانا چاہتا ہے اس طرف نہ جاؤ، بلکہ جس طرف خدا بلاتا ہے، اس کا رسول بلاتا ہے، اس طرف جاؤ۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے، لیکن چونکہ آپ کو یہ لشکر چھوڑنا بھی تھا، اس لیے آپ یوں کرتے تھے کہ اللہ اکبر، کہیں سوتے تھے اور لشکر سو رہا ہے تو لوگوں کو چھوڑ کر کے نکل جاتے تھے، جو لوگ جگتے رہتے تھے وہ پیچھے آ جاتے تھے، اس طرح چھوڑتے 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 آخر میں آپ اکیلے رہ گئے، اور آپ نے سب سے پہلے یہ ارادہ